رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی ہمہ قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں جو کہ ہمارا رب خالق و مالک رازق عرش والا رحمان ہے انگنت لاتعداد بے حد و حساب ریت کے ذرات سے زیادہ پانی و شبنم کے قطرات سے زیادہ درود و سلام امام الہدیٰ امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کہ ہمارے پیر و مرشد رہبر و رہنما ہیں واجب الاحترام معزز سامعین کرام عزیز دوستو مسلمان بھائیوں قابل عزت روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے جس مالک نے اپنی توفیق خاص کے ساتھ اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا
اللہ رب العزت آپ حضرات کا چلانا، میرا بیان کرنا، آپ کا سننا، میرا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت بخشے۔ آج کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر توفیق باللہ آپ بھائیوں کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کا شوق عرض کروں گا کہ انسان کو جس ذات کے ساتھ، جس ہستی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، وہ اس کی ملاقات کے لیے ہمیشہ ترستا رہتا ہے۔ ایک سچے مومن کو ساری کائنات سے بڑھ کر اگر کسی ذات کے ساتھ الفت ہے، محبت ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ اس کی ملاقات کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج و زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنی اولاد کے حقوق کا خیال کرتا ہے، اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کرتا ہے، اللہ کی تمام خلقت کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ وہ اس تیاری میں رہتا ہے کہ کب میری ملاقات اللہ رب العزت کے ساتھ ہو جائے، اور کس وقت پیغام آئے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ میرے بندے کو میری طرف لے کر آؤ، تو اس وقت میرا مالک مجھ پہ راضی ہو۔ یہ اس دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے شوق کی، ملاقات کی، جو انسان ہر وقت تیار رہتا ہے اپنے مالک کو ملنے کے لیے، نیک اعمال کرتا ہے، اس کی رضا والے اعمال کرتا ہے، اخلاص والے اعمال کرتا ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ اعمال و افعال اپناتا ہے۔ یہ انسان ہے اپنے مالک کے ساتھ ملاقات کا صدق کے دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ میں اپنے خطبات کے اندر اکثر جو ہے ابتدا کے اندر اور کبھی کبھار جو ہے درمیان کے اندر یا آخر کے اندر دعا ضرور کرتا ہوں، اور آج ہی خطبہ جمعۃ المبارک کے ابتدا کے اندر میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے کلمات نہیں ہیں، وہ میرے اکابر کے کلمات نہیں ہیں، وہ میرے اسلاف کے وہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ کلمات امام الہدیٰ، امام الانبیاء، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے اندر، نماز تہجد کے اندر کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور وہ کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے،
نماز تہجد کے اندر، قیام اللیل کے اندر، اے باری تعالی انی اسالو کا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سوال کرتا ہوں، لذت النظر الی وجہ کا، کہ روز قیامت اپنا دیدار نصیب فرما دینا۔ کہہ دو آمین۔ اور دوسری دعا، والشوق الی لقائک، اے رب العزت میرے دل کے اندر یہ تڑپ ہے، یہ امنگ ہے کہ اے اللہ میرے دل کے اندر اپنی ملاقات کی محبت کو ڈال دے، کہ ہر وقت میں اپنے دل کے اندر یہ تڑپ رکھوں، یہ شوق رکھوں کہ اللہ رب العزت کو میں کب ملوں گا۔ یعنی یہ دعا امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آپ بھی دعا فرمائیے اللہ رب العزت روز قیامت ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ اور دوسری دعا جو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے رب العزت ہمارے دلوں کے اندر اپنی ملاقات کی تڑپ کو رکھ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اپنی دعا کا یہ حصہ بنا لیجیے، سنن نسائی کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ طبرانی کی روایت ہے، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فوت ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہ ہوئی، تو اس وقت آپ کو بتلایا گیا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ صحابی رسول کو صحابہ دفن کر چکے تھے، تو صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلاتے ہیں، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس کی قبر پہ جا کر دعا کرتے ہیں، قربان جاؤں صحابہ تمہاری عظمت پہ، جہاں لیٹے ہیں اللہ پاک کروڑوں رحمتیں فرمائے، کہ آج کسی کے لیے دعائے مغفرت ایک عالم کرتا ہے، کسی کے لیے علامہ کرتا ہے، کسی کے لیے وقت کا محدث کرتا ہے، کسی کے لیے بہت بڑا محدث کرتا ہے۔ قربان جاؤں صحابہ کی جماعت جن کے لیے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر گئے، اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت سے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے پاس دراز کیا اور بلند کیا، دعا فرماتے ہیں اللہم القا طلحۃ یضحک الیک وتضحک الی، اے رب العزت یہ میرا صحابی جو تجھ سے ملاقات کرنے والا ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا، یہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے۔ بات چلی ہے ملاقات کی۔ عزیز ساتھیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اپنے دل کے اندر تڑپ رکھو اللہ رب العزت کی ملاقات کی، اور اعمال بھی ویسے کرو کہ تمہارا دل چاہے کہ ہم اپنے مالک کے ساتھ ملاقات کریں۔ ہمارے دل کے اندر شوق ہونا چاہیے، یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ہم کب ملیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے سامنے امام اہل سنہ امام شافعی کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک امام صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فتویٰ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہاری نگاہ میں کوئی عقل والا ہوگا، کوئی سمجھدار ہوگا، کوئی فہم و فراست والا ہوگا،
آؤ شافی تمہیں بتلاتا ہے کہ عقل والا دانشور انسان کون ہے، فہم و فراست والا انسان کون ہے۔ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان فوت ہونے کے وقت اپنی موت کے قریب کوئی وصیت کر جائے اس بات کی کہ جس وقت میں فوت ہو جاؤں، میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس انسان کو میری جائیداد کا وارث بنانا ہے جو عقل مند انسان ہو، جو فہم و فراست والا انسان ہو، جو سمجھدار شعور والا انسان ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ بندہ فوت ہو جائے، فوت ہو جانے کے بعد میں یہ فتویٰ دیتا ہوں اس انسان کو اس کی جائیداد کا وارث بنایا جائے گا جو انسان عقل مند ہے۔ اور فرماتے ہیں عقل مند انسان کون ہے، سمجھدار انسان کون ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور اس کے لیے ہر وقت تیاری کرتا رہتا ہے، کبھی نماز کے ساتھ، کبھی صدقے کے ساتھ، کبھی زکوٰۃ کے ساتھ، کبھی حسن سلوک کے ساتھ، کبھی صلہ رحمی کے ساتھ۔ وہ اپنا بھائی ہو، اپنی بہن ہو، اپنے والدین ہو، سب سے زیادہ صلہ رحمی کا حقدار انسان کے والدین ہوا کرتے ہیں۔ اچھا سلوک کرے۔ فرمایا کہ وہ ہر وقت اس بات کی تڑپ رکھنے والا ہو، فکر آخرت اپنے دل میں بسانے والا ہو۔ میں شافعی فتویٰ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، یہ عقل مند انسان ہے، اس وصیت کرنے والے کی جائیداد اس انسان کو دی جائے۔ آج تیری اور میری نگاہ میں عقل والا انسان کون ہے؟ ذرا دیکھیے تو صحیح، جس کے پاس مال و زر زیادہ ہے، پراپرٹی زیادہ ہے، جائیداد اور رقبے زیادہ ہے، بینک بیلنس زیادہ ہے، نہیں میرے بھائیوں، واللہ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے مالک کو راضی کر رہا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ یہ عقل مند انسان ہے، یہ فہم و فراست والا انسان ہے، یہ سمجھدار انسان ہے جس کے بارے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور آئیے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ کاف کے آخر کے اندر فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو ملاقات چاہتا ہے اپنے مالک کی، جو ملنا چاہتا ہے اپنے مالک کو، اپنے رب کو، جو شوق لیے ہوئے ہے اپنے خالق کو ملنے کا، اسے دو کام کرنے چاہیے۔ کتنے کام؟ دو کام۔ فرمایا پہلا کام یہ کرے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ نیک بن جائے، نیکی کے کام کرنے والا بن جائے۔ رب سے ملاقات کرنے والا نیک ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو رب العزت نے بیان فرمائی ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اللہ کی ذات و صفات میں، اس کی عبادات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ قیام اللہ کی عبادت ہے صرف اللہ کے لیے، رکوع اللہ کی عبادت ہے صرف اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کی عبادت ہے صرف اللہ کے لیے، اور یہ نظر و نیاز، منت منوتی، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ مال اسی کا دیا ہوا ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ اس کا مفہوم اور ترجمہ ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ
وَصَالَحَ سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے ملاقات اپنے مالک کی، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ کوشش کرے کن باتوں کی؟ نیکی کے اعمال کی۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط یہی اللہ نے لگائی ہے کہ شرط یہ ہے وہ ایمان والا ہو، وہ توحید پرست ہو، متبع سنت ہو، بدعت اس کے اندر نہ ہو، شرک اس کے اندر نہ ہو، فرمایا وہ توحید والا ہو، فرمایا وہ اس کے لیے صالح سعیہ، وہ کوشش کرنے والا ہوتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اللہ رب العزت یہی بات ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں روز قیامت ان لوگوں کی میں قدردانی کروں گا، جو لوگ میری ملاقات کے لیے یہ نیک اعمال کر کے آنے والے، شرک کو چھوڑ کے آنے والے، بدعات کو چھوڑ کے آنے والے، رسومات کو چھوڑ کے آنے والے، عبادت صرف رب العالمین کی، اتباع رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی لوگ مجھ سے ملاقات کرنے والے ہیں، میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے خوش ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے آپ کے سامنے اسی حوالے سے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو انسان اپنے مالک سے ملاقات چاہتا ہے وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ ایک شیخ نے بات سنوائی، شیخ صالح بن عثیمین قید رحمت اللہ علیہ، یہ عربی عالم ہے، چند مہینوں سے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور بقیہ عرب ممالک کے اندر جو علماء ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کینسر کے مرض کے اندر فوت ہوئے تھے صالح بن عثیمین رحمت اللہ علیہ۔ ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھ کر مشورہ کرتی ہے کہ اس کا علاج تجویز دیا جائے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں ہسپتال میں گیا، ڈاکٹروں نے مشورہ کیا اور مجھے بتلایا کہ شیخ آپ کا علاج جو ہے ہو سکتا ہے، مگر اس کی ایک صورت ہے، آپ کا علاج کریں گے آپ کے سر کے بال اور داڑھی کے بال جو ہے اڑ جائیں گے، جھڑ جائیں گے۔ آپ کا علاج کینسر کا ممکن ہے مگر سر کے بال اور داڑھی کے بال جو ہے یہ جھڑ جائیں گے، اتر جائیں گے۔ شیخ فرماتے ہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اپنے مالک سے اس حال میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا کہ میرے چہرے پر داڑھی نہ ہو۔ فرماتے ہیں میں مر تو سکتا ہوں، اپنی جان تو دے سکتا ہوں، میرا آپریشن نہ کیا جائے، بلکہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ بغیر داڑھی کے میں اپنے مالک کے ساتھ ملاقات کروں اور روز قیامت میرا مالک میری صورت دیکھ کر مجھے دھتکار دے اور کہے کہ تیرے چہرے پر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہیں ہے۔ اور اسی کینسر کی مرض کے اندر شیخ فوت ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، جو ملاقات کرنا چاہتا ہے اپنے مالک کی وہ تیاری اس طرح کرتا ہے، وہ کوشش اس طرح کرتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو مرد من عام ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، رنگ کا کالا ہے یا گورا ہے، کسی قبیلے کا رہنے والا ہے، اجمی ہے یا عربی ہے، من عام ہے، فرمایا کہ من احب لقاء اللہ، جو یہ محبوب رکھتا ہے کہ میں اپنے مالک سے ملاقات کروں، میں اپنے رب سے ملاقات کروں،
فرمایا احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے محبوب رکھتا ہے کہ میں اپنے بندے سے ملاقات کروں۔ جو چاہتا ہے میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اللہ فرماتے ہیں احب اللہ لقاءہ، میں بھی چاہتا ہوں اپنے بندے سے ملاقات کروں۔ اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، جو ناپسند سمجھتا ہے رب کی ملاقات کو، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث کو، اس روایت کو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ روایت کو سن کر سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں آقا دنیا تو اتنا پیاری ہے، یہ زندگی کے ساتھ تو ہر مرد اور خاتون کو پیار ہے، الفت ہے، کون انسان موت کو پسند کرتا ہے؟ تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری عائشہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کون انسان اللہ کی ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے۔ فرمایا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس وقت نیک میت کے پاس ملائکہ اچھی صورت کو لے کر آتے ہیں اور آ کر پیغام دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، وہ رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، رب بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جب اچھی صورت والے آ کر کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ جو رب کی مہمانی چاہتا ہے، رب کو ملنا چاہتا ہے، رب بھی اسے ملنا چاہتا ہے۔ جس کو آ کر ملائکہ کہتے ہیں یقولون سلام علیکم، اور سلامتی ہو خوش نصیب میت تیرے اوپر، وہ انسان اپنے مالک کو ملنا چاہتا ہے، مالک بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا میری عائشہ جو انسان بدکار ہوتا ہے، سیاہکار ہوتا ہے، ڈراؤنی شکل لے کر ملائکہ آتے ہیں، بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دانت زمین پر گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، ان کی شکل دیکھ کر اور وہ آ کر کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، اے نکل روح، خبیث روح اپنی جان سے نکل۔ وہ ان کی کڑک کو، ان کی آواز کو سن کر روتا ہے، چلاتا ہے، رب کی ملاقات کو نہیں چاہتا، رب بھی اس خبیث کو ملنا نہیں چاہتے۔ بد ہے، اس کو آثار سامنے نظر آ جاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کیسے ملائکہ ہے، اور میرا مالک مجھ سے ناراض ہے، میں اپنے مالک کو جا کر کیا منہ دکھلاؤں گا؟ اس لیے وہ رب کی ملاقات کو نہیں چاہتا، رب بھی اس کی ملاقات کو نہیں چاہتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ خوبصورت صورت لے کر یہ ملائکہ ہماری طرف آئیں اور بشارتیں لے کر آئیں، ہم مالک کو پسند کریں، مالک ہمیں پسند فرما لے۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں جب میت کو اس کے ورثاء لے کر جاتے ہیں، کندھوں پہ اٹھایا ہوا، اور اس میت کو اس کے ورثاء لے کر جاتے ہیں قبرستان کی طرف، آقا فرماتے ہیں جو نمازی انسان ہوتا ہے، جو عقیدہ توحید رکھنے والا ہوتا ہے، جو متبع سنت ہوتا ہے، اللہ رسول کا باغی نہیں ہوتا، متبع رسول ہوتا ہے، وہ انسان محب انسان، محبت کرنے والا
آقا فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، اور جلدی لے کر چلو، میں رب کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جو نیک میت ہے وہ کہتا ہے میزبان میرا رب ہوگا، مہمان میں رب العالمین کا ہوں گا، اور میرے لیے انعامات منتظر ہے، جنت کی بشارتیں اسے ملتی ہیں۔ اور وہ انسان کہتا ہے میں اپنے مالک کے ہاتھوں سے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پاکیزہ شراب پیوں گا، کیونکہ دنیا کے اندر مالک کے کہنے سے پلید شراب کو میں نے ترک کیا تھا، اور رب مجھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پاکیزہ شراب پلائے گا۔ قدمونی قدمونی، اور جلدی چلو، مجھے اپنی منزل کے طرف لے کر چلو۔ آقا فرماتے ہیں جو بد میت ہوتی ہے، بد عقیدہ، متبع سنت نہیں، بے نماز، بدعت کرنے والا انسان، اللہ اکبر کبیرہ، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میت اپنی زبان حال کے ساتھ کہتی ہے یا ویلہا این تذہبون بہا، اے میری بربادی، اے میری شامت، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی ناول کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اخبار پڑھ کے آپ کو نہیں سنا رہا، بلکہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ میت اپنی زبان حال کے ساتھ کہتی ہے یا ویلہا این تذہبون بہا، او مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، وہاں پر تو بچھو سانپ میرا انتظار کر رہے ہیں، میں تو گناہگار تھا، میں تو سیاہکار تھا، میں تو بدکار تھا۔ سیاہکار انسان رب کی ملاقات نہیں چاہتا، رب بھی اس کی ملاقات نہیں چاہتا۔ اگر چاہتے ہو رب کی ملاقات کا شوق، دنیا کے اندر ایسے اعمال کرو، تم بھی پسند کرو، موت کے وقت ہم اپنے مالک کو ملیں اور تمہارا مالک بھی چاہے کہ ہم اپنے بندے کو ملیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیدہ آسیہ قید رضی اللہ تعالی عنہا، یہ فرعون کی بیوی ہے، اس نے دیکھا کہ حق و باطل کے اندر موازنہ کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سنا، جو اس کا خامن تھا فرعون، اس کی دعوت کو سنا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ربی و ربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ ان کی باتوں کو سنتے سنتے حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، صدارت کو ٹھکرا دیا، بادشاہت کو ٹھکرا دیا سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، بادشاہی تخت کو ٹھکرا دیا۔ اور اٹھائیے تفسیر ابن کثیر، تفسیر احسن البیان، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، اللہ پاک حافظ صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی کتاب اور معارف القرآن، تفسیر قرآن پاک کی، اور تیسیر الرحمن لبیان القرآن، تفسیر اٹھا کر دیکھیے کہ سیدہ آسیہ کو یہ فرعون جو ہے تپتی دھوپ پر کھڑا کر دیتا تھا، اور سیدہ آسیہ فرماتی ہیں کہ عرشوں سے ملائکہ کا نزول ہوتا، یہ ملائکہ جو ہے اپنے پروں کے ساتھ میرے اوپر سایہ کیا کرتے تھے۔ ہاں سایہ ہوتا ہے، ملائکہ آج بھی اتر سکتے ہیں، تیری اور میری نصرت کے لیے ایمان ویسا بنانا ہوگا جیسے صحابہ اور صحابیات کا تھا۔ حتیٰ کہ ذل اوتاد میخوں والا فرعون، اللہ نے بیان کیا ہے، اس نے میخیں منگوائی، اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں کے اندر گرم کر کے میخوں کو گاڑ دیا، اور دونوں پاؤں کے اندر گرم کر کے میخوں کو گاڑ دیا،
اور کہا کہ حرکت نہ کر سکے، وزنی پتھر جو ہے اٹھایا، اس کے سینے پہ رکھ دیا اور ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مارنے لگے۔ تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا آسمان کی طرف، عرش معلیٰ کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھاتی ہے، اور رب کا قرآن شاہد ہے، رب کا قرآن کہتا ہے نگاہ کو اٹھایا، اور اٹھا کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آسیہ فرمانے لگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے مالک تیری خاطر یہ مال چھوڑا ہے، اپنی جناب میں مجھے محل عطا فرما دے۔ تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے اس نے نگاہوں کو اٹھایا تھا، اللہ نے عرشوں کے پردوں کو ہٹا کر جنت کا مال اس کو آنکھوں سے دکھا دیا، اور وفات بھی اسی وقت ہو جاتی ہے کہ میری بندی کو تکلیف نہ ہو۔ ان ظالموں کے پتھر مارنے سے پہلے آپ نے جان کو نکال لیا، اور ان ظالموں نے اس کے سر پر پتھر دے مارا، اور فرعون نے دیکھا کہ اس کی گھر والی سیدہ آسیہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ ان ظالموں کو کیا علم ہے، جو اپنے مالک کو ملنا چاہتا ہے اس کے دل کے اندر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اتنے دکھ سہنے کے بعد، اتنی تکالیف سہنے کے بعد، پھر بھی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، کس لیے کہ اپنے رب کی جناب میں محل کو دیکھا، دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے مالک میں تیری ملاقات کے شوق رکھتی ہوں۔ اللہ پاک نے پردے ہٹا کر آسمانوں کے مناظر وہ جنت کے سیدہ آسیہ کو دنیا میں دکھلا دیے۔ ملاقات چاہتے ہو اپنے مالک کی، اپنے خالق کی، تو اعمال ویسے کرنے پڑیں گے کہ ہم اپنے مالک کو ملنے کا شوق رکھتے ہیں، تو مالک بھی ہمیں ملنے کا شوق رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آخری گزارشات آپ حضرات کے سامنے اور معززات ماؤں اور بہنوں کے سامنے، اپنے نوجوانوں اور بزرگوں کے سامنے بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ، یہ ناچیز انسان ہے، معصوم الخطا پیغمبر کی ذات ہوا کرتی ہے، اگر گفتگو کے دوران میری زبان سے، جب سے میں آپ کے سامنے خطبہ دے رہا ہوں، جمعہ پڑھا رہا ہوں، کوئی سخت الفاظ نکلے ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کا ناچیز بندہ سمجھتے ہوئے مجھے معاف کر دینا، کیونکہ انسان ہے، میری زبان سے نہ چاہتے ہوئے کوئی الفاظ نکل گئے ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، اور تم مجھے معاف کرو گے۔ جو بندوں کو معاف کرتا ہے، مالک بھی اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اولاد کے سامنے کھانا پک کے آ جاتا ہے، اس کو یہ علم کاش ہو جائے کہ یہ کھانا کیسے پک کے آیا ہے اور کیسے پکایا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کے دل کے اندر بھی، آپ کے ذہن کے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ گزارشات جو آپ کے سامنے بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ رکھی جاتی ہے، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں، اللہ پاک قبول فرما لے۔ بڑی محنت کے ساتھ، آپ کو کیا خبر ہے کہ اس دعوت کے عوض کتنی دھمکیاں، اس دعوت کے عوض کتنی رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، اس دعوت کی وجہ سے کتنے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کیا قصور تھا میرے علامہ شہید کا کہ بموں کے دھماکوں کے ساتھ انہیں اڑا دیا گیا؟ کیا قصور تھا میرے یزدانی شہید کا کہ بم کے دھماکے کے ساتھ اڑا دیا گیا؟ کیا قصور تھا کہ خنجر مارے گئے میرے یزدانی شہید کو، آپ کا بیٹا شہید کیا گیا؟ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ علم ان باتوں کا ہے جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں، دعوت کا پیغام دینے والے ہیں، جو مشقت اٹھانے والے ہیں،
یہ ان کے پاس ہے، یہ کسی کی رضا کے لیے نہیں، یہ کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں، یہ صرف میرے مالک کی خوشنودی کے لیے ہے، صرف یہی رضا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔